ہاں تو میں پہنچا تھا حامد رضا نوری کے گھر پہنچا تھا. اس کے ماں باپ مجھ کو ہوٹل سے لے گیا وہ, اور بہت مطلب خدمت کیا, اور مجھ کو کہا کہ بس تم یہیں ٹھہر جاؤ. میں نے بولا ابھی دوستوں کے ساتھ آیا ہوں, کیسے جاؤں گا, اور پھر میں تو وہاں ٹرک میں چڑھ کے آیا ہوں میں. تو بولے ٹھیک ہے, پھر دوبارہ آنے کی کوشش کرنا, تم کو میری ضرورت پڑے تو بتا دینا. لیکن بات یہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اگرچہ میں وہاں رہ جاتا, یا تو میں خمینی والی لڑائی میں مر جاتا, یا پھر پاکستان کی جیل کے روٹی کون کھاتا. یہ بھی تو بات ہے نا. قدرت نے لکھ دیا تھا کہ تمہارے اتنا سال تم نے ابھی جیل کی روٹی کھانا ہے. تو یہ بات بھی ہے, جیل کی روٹی بھی کھانی تھی. تو وہاں میں رہا ہوں. میں بحر کیپشن تک گیا ہوں میں, جہاں تک سکندر اعظم آیا تھا. بحر کیپشن میں وہاں پہ ایک ہوٹل ہے, مطلب گندا سا ہوٹل ہے, ریسٹورینٹ اور ریسورٹ وغیرہ. صرف ٹھیک بحر کیپشن کے ساتھ ساتھ وہ ہوٹل بنایا ہے. بہت اچھی اسٹوری تھی ان کی. میں یہاں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بچے بھی دیکھیں گے, بڑے بزرگ بھی دیکھیں گے. وہاں ایک عیاشیوں کا اڈا ہے, وہاں فوٹو البم میں لڑکیوں کے جو ہے فوٹو ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیجئے. خیر میرا یہ سب دماغ میں نہیں تھا, میں تو ایک پاک صاف رہنے والا آدمی. تو وہاں سے ہوتے میں ہم لوگ پھر واپس آئے ہیں. اس کے سیالکوٹ گاؤں میں آئے ہیں. بٹ تھا وہ, سیالکوٹ فیملی تھی, اس کے گاؤں میں آئے ہیں. اور کہنے لگا یہاں سے بارڈر نزدیک ہے, یہ نہیں بتایا کہ تم چلے جاؤ. میں نے بولا اچھا. وہاں پہ 2-3 سکھ بھائیوں سے ملاقات ہوئی جو سیالکوٹ کے شہر میں رہتے ہیں. ہمارے سکھ بھائی رہتے ہیں, بہت مطلب کوئی قسم میں تکلیف نہیں. جیسے سمجھ میں نہیں آتا, اگر مجھے بٹ نہیں بولتا یہ سکھ ہے تو مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا. مل جل کے سب رہتے ہیں. تو دعوت کا دور چلا, کافی جگہ دعوت ہوا, اچھی فیملی تھی, پیسے والی فیملی تھی. تو دعوت کا زور چلا. وہاں سے نکلے ہم. وہاں نکلنے کے بعد پھر واپس کراچی آیا. کراچی میں دل لگا نہیں. میں نے اب یہاں آنے کی بات کی تھی تو لاہور گیا میں. لاہور میں انڈین ایئر لائنس کا آفس کھل گیا ہے, وہاں بھی ملاقات کی ان کے آفیسر سے بھی. بولے بھائی اگر تم نے جانا ہے تو تم وہاں آ جاؤ, جہازوں پہ ہم بٹھا دیں گے. تو کاش میں ان کی بات مان لیتا تو آج یہ جیل وغیرہ نہیں ہوتا. بہرحال وہ بھی پہلے میں نے کہا تقدیر کی بات ہوتی ہے, تو تقدیر تھا. وہاں سے شیر پاؤں برج کے ساتھ ایک کالونی ہے, وہاں مجھ کو فلم ڈائریکٹر تھا, وہاں نوکری مل گئی وہاں مجھ کو, یہ کوکنگ کی. تو یہاں پہ بارڈر سے بھی لوگ آتے تھے. تو ایک آدمی آیا تھا, نام یاد نہیں ہے اس کا, بارڈر ہی پہ رہتا ہے, کسور کے آگے اس کا گاؤں ہے بارڈر کے ساتھ, اور نصیب میں یہیں لکھا تھا مجھ کو کراس کرنا. تو میں نے بولا یار میری ایسے بہانہ کیا, میری پھوپھی ہے بہت پیسے والی ہے, تو وہ اس کا کوئی اولاد نہیں ہے, دلی میں رہتی ہے, اگر مجھے تم وہاں تک پہنچا دو تو پیسہ سا لے کے آؤں. وہ بھی لالچ میں آ گیا. بولا ٹھیک ہے تم میرے پاس آؤ اور میں تم کو وہاں پہ پہنچا دوں گا, بارڈر کراس کروا دوں گا. میں ٹھیک ہے. تو 5-6 دن کے بعد میں اپنا سامان لے کے, ٹھیک مزے کی بات دیکھیے کیا ہوا. جہاں فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ جو ہے 619, ٹھیک اپوزٹ میں رہتا تھا. مجھ کو نہیں معلوم کہ مجھ کو یہاں پہ آنا پڑے گا. یہاں ایک ڈرائیور تھا, فیروز ڈرائیور, کراچی کا تھا, مہاجر, تو اسی کے ساتھ میں رہتا تھا. تو میں پھر یہاں ایک لڑکا آتا تھا اس کا جاننے والا, وہ بھی لاہور میں رہتا تھا. کہہ رہے میں نے بھی جانا ہے انڈیا. میں ٹھیک ہے چلنا تو چل, میں نکل رہا ہوں. تو ہم لوگ دونوں گئے لاہور داتا صاحب, وہاں سلامی دیا, وہاں کا پھول وول لیا. اور لڑکے نے کیا کیا, گھر سے کچھ سونا وونا چوری کر لیا. مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. خیر پولیس آ گئی, اس کو پکڑا, مجھ کو بھی تھانہ لے گیا. میں کہا بھائی میں تو دربار سے آ رہا ہوں, یہ دیکھو پھول. تو خیر انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا. تو کاش وہ مجھ کو بھی وہاں پکڑ لیتے تو آج یہ سزا نہیں ہوتا. بہرحال میں وہاں سے چلا آیا, اور پھر میں
कसूर गया, कसूर के बाद उसके गांव में गया, अक्कू वाले बाड़े के साथ ही उसका गांव था। तो वहाँ मैं रहा 3 दिन। उसके बाद मेरा सब सामान, बिस्तर विस्तर, ये वो सब कुछ छोड़ के, खाली मेरा दिल्ली में भाई का एड्रेस था, वो मेरे पैंट में था, बाकी कुछ नहीं, एक पैसा नहीं लिया मैंने। और मैंने मुझको बुखार हो गया था, उसके बाद 3 दिन बुखार में रहा मैं। एक बहुत लंबी स्टोरी है। वहाँ पे जहाँ गाय भैंस बनते हैं वहीं सोता था। उसके बाद मुझको उसने बुखार में ही बॉर्डर क्रॉस करवाया, और मुझको बुखार में क्या क्या जाके फिर वापस में पाकिस्तान आ गया। मैंने बोला यार ये निशान जो है, ये तो एयर मार्शल का निशान है, मुझे जो वोटिंग होना था। करते करते मैं आगे बढ़ा तो गांव वाले से पूछा, मैं कहा ये इंडिया नहीं है? बोला आओ तुमको हम इंडिया पहुंचाते हैं। वो ले गया अपने नंबरदार के पास। नंबरदार जो है था बहुत बीमार था, वो ऊपर से चढ़ा हुआ था। कहते क्या बात है? मैं कहा जी मेरा तो फुप्पी के पास जाना है और कोई बात नहीं है, और मेरे जेब से कुछ निकला नहीं। उसने बोला छोड़ दे यार, जाने दे इसको, जाने दे, खामखाई पीछे का लड़का बर्बाद होगा। फिर मुझको उसने रखा, दूसरे के हवाले किया, एक आदमी का हवाले। उसने बोला मेरा एक दोस्त इंडिया से आता है, कितना पैसा दोगे? मैंने इंडिया जाने के बाद पैसा दे दूँगा। बोला दूसरा दिन वो आएगा, उसके साथ तुमको मैं बॉर्डर क्रॉस करा दूँगा। तो वो फर्स्ट है हीरोइन, जो है हीरोइन का व्यापार होता था, लोगों को मालूम नहीं था ये नशा होता है वो। तो एक हम 2 आदमी आए, हामिद क्या नाम है, एक तो मोहम्मद एजाज भट्ट वहाँ का, लाहौर का, और एक लड़का दिल्ली का था, नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो वो मोती लेके आते थे वहाँ से, स्मगलर, तो यहाँ से हीरोइन ले जाते थे इंडिया। तो रात को बोले कहाँ जाना? मैंने दिल्ली पहुँचा दो, मुझको पैसा वहीं मिल जाएगा। बोले ठीक है, तुम मत घबराओ। तो 2 दिन के बाद उन्होंने सामान वामान तोला, वो सब पाउडर तोल रहे थे और पैकेट में भर रहे थे। मुझे पता नहीं क्या नशा है क्या नहीं है। तो